بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ مقدس وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے رائے ہدایت ہے۔ ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمارے لیے کیا کیا ہدایت لے کے آیا ہے۔ تو احکام روزہ کے اندر ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہم نے جس طرح کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا روزہ یہ بیان کر دیا۔ آج ہم پاؤں کے روزے کے متعلق چلتے ہیں۔ پاؤں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھیں تو صرف نیکی کے کاموں کے لیے، پاؤں اٹھیں تو مسجد کی طرف، پاؤں اٹھیں تو جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اٹھیں، پاؤں اٹھیں تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اٹھیں، پاؤں اٹھیں تو داتا الجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں زیارت کے لیے اٹھیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کے لیے اٹھیں، علماء صلحاء کی زیارت کے لیے چلیں، اور جہاں جلسہ ختم نبوت ہو رہا ہو وہاں محفل کی طرف چلیں، جہاں جلسہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہو وہاں اپنے قدموں کو لے کر چلیں، اور ان قدموں کو مکہ المکرمہ کی طرف لے کر چلیں، ان قدموں کو مدینہ المنورہ کی طرف لے کر چلیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے چلیں، اور مینا اور عرفات مزدلفہ کی طرف چلیں، صفا مروہ کی طرف چلیں، طواف سعی کی طرف چلیں، اور ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ گاؤں کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلس کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیم، ٹیبل فٹ بال وغیرہ کھیلنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے نہ چلیں۔ کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ ہی مدینہ ہو، لب پر بھی مدینہ ہو، سفر میں بھی مدینہ ہو، اور ہاتھوں میں بھی مدینے کا ٹکٹ ہو، رہیں بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، رہیں بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ، پھر جائیں مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ، پھر جائیں اسی میں عمر گزر جائے، یا خدا یا رب، بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے، بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے، برائے غوث و رضا مرشدی ضیاء یا رب۔ تو لہذا اپنے پاؤں کو بچائیں کہ آپ کے پاؤں دلدل کے اندر نہ جائیں۔ اگر گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس گئے تو نکلنا مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو آئیں، نیکی کے راستے کی طرف آئیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جمعہ مبارک پڑھنے کے لیے آئیں، نیکی کے کاموں کی طرف لے کے جائیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے آپ جائیں۔ تو یہ آپ اپنے پاؤں کو برے کاموں کی طرف نہ لے کر چلیں۔ تو لہذا یہی وہ پاؤں ہے جب قیامت والے دن آپ کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن تمہارے ہاتھ اور منہ پر مہر لگ دی جائیں گی، تالے لگا دیے جائیں گے، اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہمیں آپ کے بارے میں گواہی دیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ اور ہم یہ سب بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہاتھوں کے کیا ہیں، گناہ اور پاؤں کے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا